میں سب سے پہلے جو نو منتخب سینیٹرز اس ایوان میں آئے ہیں ان کو اپنی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو سینئر اراکین ہیں سینیٹرز، ان کا بہت بڑا رول ہے یہاں اس سینٹ میں ان کے رول پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ جو نئے اراکین آئے ہیں وہ ان سے گائیڈنس بھی لیں گے، ان سے مستفید بھی ہوں گے۔ سینٹ کا ایوان میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ایوان ہے۔ 73 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا، دا فاؤنڈنگ فادر ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے احساس کیا کہ اس وقت یونی کیمرل سسٹم تھا، ایک ایوان تھا، صرف قومی اسمبلی تھا، اور اس وقت احساس مرومی چھوٹے صوبوں میں بہت زیادہ تھی، اور اس کو احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے یہ ایوان جو تھا، ایوان بالا، اس کی تشکیل ہوئی 73 کا آئین میں۔ اور اس کی وجہ سے اگر یہ اقدام پہلے ہو جاتے جو احساس محرومی کا تھا، یہ فال آف ڈھاکہ نہ ہوتا، ملک دو لخت نہ ہوتا، تو اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے، مگر ہمارے سینئر جو یہاں سینیٹرز ہیں ان کے رول سے، اور میں رضا ربانی صاحب کا بھی نام لوں گا کہ انہوں نے ادھر قومی اسمبلی میں بھی اور ادھر بھی انہینسمنٹ آف دا پاورز آف دی سینٹ پر زور دیا، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہونا چاہیے۔ ایک جو یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینیٹرز ہیں بڑی آسانی سے بن کر آ جاتے ہیں، اتنی آسانی نہیں ہے، یہ بڑا مشکل الیکشن ہے، اور چونکہ میں ساری زندگی ایم این اے کا الیکشن لڑتا رہا ہوں، اس لیے مجھے احساس نہیں تھا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کتنا مشکل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک میں وزیر اعظم رہا، اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہا، 5 دفعہ وزیر بھی رہا، مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ سینٹ کی سیٹ جو قومی اسمبلی کی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہمیشہ جو گورنمنٹ ان پاور ہوتی تھی وہ آٹومیٹیکلی وہ ان کے پاس چلی جاتی تھی۔ جب میں اس دفعہ الیکشن لڑا ود دا سپورٹ آف دا پی ڈی ایم، تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، کمبائنڈ کینڈیڈیٹ آف دا پی ڈی ایم، اور میں نے دیکھا کہ ایک چائنیز سینگ ہے، when you climb a hill you see more hills to climb، اور درخواست دینے کے بعد جو الیکشن ہوا that was the mother of all elections۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے آسان الیکشنز نہیں ہیں، and the people were glued to the television کے رزلٹ کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا کتنا پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ بھی الیکشن ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ سینٹ میں یہ ایک ہم نے ویسٹ منسٹر سسٹم کے تحت آئے ہیں۔ ویسٹ منسٹر سسٹم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہی آلویز پریفرڈ دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ ہی گیو امپورٹنس ٹو دا پارلیمنٹری سسٹم۔ اس کے مطابق اس لیے ہے کہ وی آر آنسریبل ٹو دا پیپل آف پاکستان تھرو دا پارلیمنٹ۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے میں کبھی بھی مس نہیں کرتا تھا کویشچن آور، کیونکہ آئی میڈ شیور کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا منسٹرز ہیں یا پارلیمنٹری سیکرٹریز ہیں، منسٹر آف اسٹیٹس ہیں، they should be answerable to the people of Pakistan۔ I made it a point to be present during the question hour۔ اگر کہیں کوئی منسٹر جواب دینے میں
مجبوری یا مشکل پیش آتی تھی، دقت آتی تھی، تو میں ایز پرائم منسٹر خود کھڑے ہو کر میں جواب دیتا تھا، اور جب جواب دیتا تھا تو اس سے کچھ میرے لحاظ سے اور کچھ پرائم منسٹر کی پریزنس سے، اور دوسرا آئی ہیڈ بین دا منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس، urban affairs, environment, then I was the minister for railways, then I was the minister for tourism, then I was the minister for local government and rural development. تو اس لیے وہ تجربہ، and then the speaker for more than 4 years, تو وہ تجربہ ہمیں فائدہ مند ہوا. اب ویسٹ منسٹر سسٹم میں کیا ہے، جو بھی سینئر موسٹ لائک اسپیکر، میرے ساتھ اسپیکر تھی ہاؤس آف کامنس کی لیڈی بوتھ رائٹ، ناؤ شی از اے ممبر آف دا ہاؤس آف لارڈس. اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آئی ہیو انٹرڈ دس ہاؤس ود اے اوپن ہارٹ، کہ میں اس ہاؤس میں انشاءاللہ آئی ول کیری ایوری بڈی ود می، آئی ول کیری دا اپوزیشن ود می. اس لیے یہ ہمارا رول ہے، اور اس رول کے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے فرام دس سائڈ آف دا ڈیوائڈ، کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بولنے میں اگر مشکل بھی ہوگی، ان کی ہم آواز بنیں گے، ہم ان کی طرف سے بھی بولیں گے، چونکہ ہمارا ملک ہے اور ملک کے مسائل ہمیں معلوم ہیں. جب پی ڈی ایم بنا تھا تو اس وقت جو بیسک فارمولا تھا وہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور اکنامک رائٹس، ہیومن رائٹس، مہنگائی، بے روزگاری اور لیبر اور امپلائیز، خواتین، مائنورٹیز، کاشتکار، ہاری، ان سب کی ہم آواز بنے تھے، اور انشاءاللہ وہ آواز جاری رہے گی. اور جو بھی اس ملک میں جو تکالیف ہیں وہ آپ کو بھی ہیں، اس سائڈ پہ بھی ہیں، اس سائڈ پہ بھی ہیں. تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم کوئی نوکری پیشہ تو ہیں نہیں، ہم تو پبلک کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہمیں جو عوام کی جو امنگیں ہیں، جو ان کی ترجمانی ہے، وہ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. اور دوسرا، اختلاف رائے جمہوریت ہے. اس میں قطعاً ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا، کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا. مقصد ٹو اچیو جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سب ایک ہیں، اور اس ایوان کے تقدس کے لیے، اس کی ڈگنیٹی کے لیے، اس کے آنر کے لیے انشاءاللہ ہم پوری تابش سے اور ہم خدمت کریں گے. یہ ہمارے فرائض میں ہے. اور مجھے شبلی فراز صاحب سے موقع ملا ملنے کا، آپ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ایک مجھے شعر سنایا. تو حالانکہ نیشنل اسمبلی میں تو بہت ذوق ہے، ادھر مجھے شو کیا جاتا تھا کہ یہاں زیادہ ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں، یہاں تو ینگسٹر زیادہ ہیں، یہاں تو نوجوان زیادہ ہیں. اور مجھے کہا جاتا تھا، I used to say, minorities and women, they are my constituency. کیونکہ women represent 51% of the population. اور اس کے لیے آج بھی میرا موقف اس ایوان میں بھی یہی ہے کہ minorities and women, they are my constituency. تو شبلی فراز صاحب نے ایک شعر مجھے سنایا. یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے،
خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، آواز دے کر چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے، اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے کہ اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے، ہم کج ادا چراغ کہ جب بھی ہوا چلی تاکوں کو چھوڑ کر سر دیوار آ گئے، سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز وہ بھی تو تیرے سایہ دیوار آ گئے۔ پاکستان زندہ باد۔